الدین الخالص. اس دنیا میں ہمیشہ سے اور دانشوروں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس چیز کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا اثر بھی ہمارے ذہن و دماغ پر زیادہ ہوتا ہے. مجھے یاد آتا ہے اپنے استاد کا ایک مقولہ. ہم لوگ جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے تو ایک افغانی طالب علم نے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہاں سعودی میں جہاں دیکھو وہاں توحید جو بھی عالم آتا ہے وہ توحید پہ تقریر کرتا ہے، جو بھی عالم آتا ہے وہ توحید پہ تقریر کرتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتباع رسول، اطاعت رسول، محبت رسول، ان کے یہاں یہی موضوعات رہتے ہیں اور کچھ رہتا نہیں. تو وہ جواب جو انہوں نے دیا تھا اس کے بیان کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس بات کو، اس نقطے کو اچھی طرح سے جان لیں اور سمجھ لیں. شیخ نے کہا کہ تمہیں سعودی میں کہیں کوئی قبر دکھائی دی جس کی پوجا ہو رہی ہو؟ کہا نہیں. جہاں چادریں چڑھ رہی ہو؟ کہا نہیں. جہاں قوالیاں ہو رہی ہو؟ نہیں. غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہو؟ نہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے تذکرہ کیا اور ذکر کی. کہا اور تمہارے یہاں کوئی بستی، کوئی شہر ایسا ہے جس میں بڑے بڑے مزارات نہ ہوں، قبے نہ ہوں، آستانے نہ ہوں، درگاہیں نہ ہوں، قوالیاں نہ ہو رہی ہوں، چادریں نہ چڑھ رہی ہوں، گاگریں نہ چڑھ رہی ہوں؟ نہیں، کوئی بھی شہر نہیں ہے. تو تمہارا ملک بھی مسلم ملک ہے اور بڑے بڑے سلاطین رہے ہیں وہاں، اور یہ ملک بھی مسلم ملک ہے. اتنا بڑا فرق کیوں ہے دونوں میں؟ یہاں ایک مزار، ایک درگاہ، ایک آستانہ ایسا نہیں جہاں غیر اللہ کی دہائی دی جا رہی ہو، روزی روٹی بندوں سے مانگی جا رہی ہو، بیٹا بیٹی بندوں سے مانگی جا رہی ہو، بگڑی بنانے والے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں، اور تمہاری یہاں گلی گلی، کوچے کوچے یہی سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہے؟ وہ حیران جواب کیا دے، اس کو کوئی جواب نہیں سوچ رہا. تو فرمایا بات یہ ہے کہ یہاں ہر عالم توحید کو جانتا ہے، توحید کی تقریر کرتا ہے، توحید کی اپنے خطاب میں بات کرتا ہے، چاہے کوئی ہی موضوع ہو توحید کی بات ضرور کرتا ہے. اس لیے یہاں شرک نہیں نظر آتا. اور تمہارے یہاں دنیا بھر کی تقریریں ہوتی ہیں، موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن توحید نہیں ہوتی. اس لیے تمہارے نگر اور شہر، قریے اور دیہات سب شرک سے بھرے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بڑی معقول بات. ایسے ہی ہمارے یہاں جو توحید پر بیان ہوتے ہیں، سنت رسول پر بیان ہوتے ہیں، اطاعت رسول پر بیان ہوتے ہیں، محبت رسول پر بیان ہوتے ہیں،
اسی کی وجہ ہے کہ یہاں کفرستان میں ہزار خرابیاں ہیں ہمارے اندر، کچھ اخلاقی جھول ہے، کچھ کاروبار میں بھی 3-5 ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، گھروں میں بھی، گھروں کے ماحول میں بھی، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں اس ملک میں، ان تمام میں کتاب و سنت سے وابستگی رکھنے والے سب سے بہتر اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ اسی جماعت کے لوگ ہیں جن کو ہزار ناموں سے اس ہندوستان میں بدنام کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہم نہیں، ان کے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو یہیں بنارس میں پالن حقانی غالباً 75 کی بات ہے، 70 کی دہائی میں، 75 میں یہاں پر، اور ہمارے ہی لوگوں نے ان کا انتظام کیا تھا، 3 روزہ پروگرام ہوا تھا، اور بہت بڑی کانفرنس تھی۔ وہ کانفرنس کا نام نہیں تھا، خالی اجتماع تھا، لیکن اتنی بڑی تعداد لوگوں کی تمام مسالک کے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پالن حقانی کی تقریروں میں جو لوگ میری عمر سے کچھ زیادہ کے ہوں گے، ان لوگوں کو، اکثر لوگ تو گزر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو جن کو دلچسپی ہوگی انہوں نے ضرور سنا ہوگا۔ تیسرے دن کے بیان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج بھی شرک اور بدعت، 2 چیزوں سے، ان کی تقریر کا موضوع شرک و بدعت تھا، تو انہوں نے کہا اگر ان 2 چیزوں سے پورے ہندوستان میں اگر کوئی جماعت پورے طور پر اگر بچی ہوئی ہے تو جماعت اہل حدیث ہے۔ حالانکہ انہی کا نام لے کر بہت سارے لوگوں نے جماعت اہل حدیث کے خلاف کتابیں بھی لکھی، نام اس کا تھا، کام دوسرے لوگوں کا تھا۔ بہرحال یہ بات تھی۔ آج کیا بیان کیا جائے؟ ہمارے سابق مقرر صاحب نے باتیں خانگی مسائل کی کافی ساری ذکر کی۔ آج میں آپ کو ایک دوسرے قسم کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک جگہ ذکر کیا کہ 3 بچے ماں کی گود میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری فصاحت کے ساتھ اپنی بات کہی ہے، بولے ہیں۔ 3 بچے، ویسے تو اور لوگ اور بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ بخاری شریف کی سچی حدیث۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ 3 بچوں نے بچپن میں ماں کی گود میں دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ آپ نے ذکر فرمایا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، ان کی سیرت تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، میں صرف اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی ولادت چاہی، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کو یہ دیکھیے حضرت آدم سے پیدا فرمایا۔ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، صرف وہی ایک ذات ہے کہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے حضرت
مریم حاملہ ہے، اور وہ تکلیف جو اس عالم میں ایک خاتون کو ہوتی ہے، اس تکلیف سے اس قدر پریشان ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ کہتی ہے کہ اے اللہ کاش میں اس سے پہلے وکنت نسیا منسیا مر گئی ہوتی اور نسیا منسیا ہو گئی ہوتی۔ اتنی تکلیف یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ خاتون کو جو تکلیف وضع حمل کی اور ان ایام کی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، جبکہ عورت مرد کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، لیکن جو یہ تکلیف وہ جس نے خندہ پیشانی سے، صبر سے، شکر سے، پیار سے، محبت سے، مامتا سے برداشت کرنے کی طاقت اللہ رب العزت نے اسے دی ہے، مرد اس کی پاسنگ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک اللہ رب العزت کی ولی ہے، وہ عورت ولی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اور ایک دوسرا ذرا اللہ رب العزت کا ایک عجیب معاملہ دیکھیے، جب تکلیف اور شدت بڑھنے لگی تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا وَهُدِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم گھبراؤ نہیں، جاؤ یہ کھجور کا درخت کھڑا ہے، اس کو جا کر ہلاؤ۔ جس عورت سے 2 قدم چلنا دشوار ہے اور مشکل ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، اور اس کی وجہ سے، ہلانے کی وجہ سے تازہ کھجوریں گریں گی اور ان کو کھاؤ۔ تو یہ بیان تو ہم نے بہت سارے سنا ہوگا، ترجمے میں بھی پڑھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اتنی تکلیف میں مبتلا خاتون کو اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ جاؤ اور اس کو ہلاؤ، وہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں، اور خاص طور سے خواتین کو، کہ ان ایام میں بستر پہ پڑے رہنا یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور آج دیکھیے کہ ہر گھر میں جس کو دیکھیے آپریشن ہو رہا ہے، جس کو دیکھیے آپریشن ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا حضرت جبریل کے ذریعے اس کھجور کے درخت سے کھجور توڑ کے اور ان کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے پہلے بھی جنت سے میوے بھیج کر مریم کو کھلاتا تھا۔ انا لک ھذا قالت من عند اللہ، قرآن ہی میں بیان ہے نا۔ تو جنت سے میوے بھیج کر کھلا رہا ہے، اور ایسی نازک حالت میں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اس کھجور کو ہلاؤ۔ بہت سی عبرتیں ہیں اس کے اندر جو ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور اس سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری خواتین۔ تقریباً 45 سال کی بات ہو گئی، ناگپور میں ایک بال تراشنے والے نے، غیر مسلم تھا وہ، ہمارے یہاں مدرسے میں آتا تھا، تو بال بناتے ہوئے ایسے ہی تذکرہ نکلا تو اس نے بتلائی، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، حکمت کی بات جہاں کہیں سے ملے مسلم کے لیے اس کا لے لینا سب سے بہتر ہدیہ۔ کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن حیث یجدھا فہو احق بہا، جہاں کہیں بھی ملے
وہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس کے لینے کا۔ اس نے کہا اگر خاتون اس حالت میں، عورت اگر اس حالت میں، حمل کی حالت میں ہے، 3 کام کرتی رہے، کبھی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، صحت مند رہتی ہے، بچے بھی صحت مند رہتے ہیں، اور کبھی اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کون سے ایسے 3 کام ہیں؟ تو اس نے ذکر کیا کہ 3 کام ہیں اور اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر ہی کے ہیں اس کے۔ ایک تو مسالہ پیسنا ہے سل پر، پہلے ہر گھر میں مسالہ سل پر ہی پیسا جاتا تھا۔ یہ بڑی زبردست ورزش ہے جو ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی، اور اندر سے آرڈر آیا مسالہ لیتے آنا اور بابو جی مسالہ لا کر دے دیتے ہیں۔ نہ وہ سوچتی ہیں کہ اس سے ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، نہ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا ذکر کیا جھاڑو لگانا، گھر میں جھاڑو لگانا، پوچھا کرنا، لچ کر۔ اگر خاتون اس درمیان میں برابر جھاڑو لگاتی رہے، لچ کر پورے گھر میں، تو کبھی اس کو ضرورت نہیں پیش آئے گی آپریشن کی۔ تو 2 کام تو یہ ہو گئے۔ تیسرا کام ہے چکی چلانا۔ پہلے ہر گھر میں چکی ہوتی تھی، اور صبح صبح ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ہماری والدہ ادھر اذان ہوتی تھی اور ادھر اس کو کون ڈالنا بولتے تھے کہ اناج لے کے چکی پہ بیٹھ جاتی تھی، اور جب نمازی واپس آتے تھے تو چکیاں گھروں میں چلتی ہوتی تھی، اور پھر تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی۔ گھروں میں خیر و برکت تھی، محنت تھی ضرور، پریشانی تھوڑی سی ضرور تھی، لیکن اس سے خواتین ساری کی ساری صحت مند ہوا کرتی تھی۔ آج گھر گھر میں آپریشن سے خواتین کی جو حالت ہے وہ ہم سے بہتر جانتی ہے کہ کیا ہے۔ تو اگر اس سے ان کو کچھ عبرت ملے، حکمت ملے، تو اس کو لینا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنا چاہیے۔ تو حضرت مریم جب قوم کے سامنے آئی تو قوم کے لوگوں نے کہا ارے مریم یہ کیا ہے، تم تو بڑے باپ کی بیٹی ہو، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں تو بڑی پاکیزہ طاہرہ تھی، تم تو بڑے باپ کی بیٹی ہو، تمہارے گھر میں تو بڑی نیکیوں کے چرچے تھے، یہ کیا لیے پھر رہی ہو؟ قوم کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کی ہمدردی میں ایک لفظ بھی بولے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب قوم کے سامنے آئی ہیں بچے کو لے کر، تو قوم کا ہر فرد انگلی اٹھا رہا ہے، ان کے کردار پر اعتراض کر رہا ہے، ان کے باپ دادا اور خاندان کے کردار کو لے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں اس بچے سے پوچھو۔ تو قوم نے ٹھٹا لگایا، واہ یہ دیکھو کرتوت ان کے ہیں، اور پوچھے ہم بچے سے؟ بچے سے کیا پوچھے؟ جو کچھ کیا ہے تم نے کیا، تمہاری شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ایک خاتون پر الزام تراشی کتنا بڑا جرم ہے، اور آپ حضرت مریم علیہ السلام کی اس کیفیت کا اندازہ لگائیے، نہایت پاکیزگی کے ساتھ تقدس، عفت اور عصمت کی
حفاظت کے ساتھ بیت المقدس میں رہتے ہوئے، حضرت زکریا کی نگرانی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والی پاکیزہ صفت اس خاتون پر ساری قوم کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل پر؟ جہاں پر کسی غیر مرد کا گزر نہیں تھا اور اس خاتون کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کسی پاک دامن خاتون پر الزام تراشی کرنے کو سب سے بڑا جرم مانا ہے، شرک کے مقابل۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو اس وقت جن باتوں کا عہد لیا جاتا تھا ان سے، تو ایک بات یہ ہوتی تھی، کسی پاک دامن خاتون پر الزام تراشی نہیں کرو گی۔ اور ان سے کیوں ہوتا تھا؟ مردوں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ایسا اس لیے کہ عورتیں اس سلسلے میں زیادہ بات کو بڑھانے والی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے کہیں گی ارے سنا کچھ، دیکھو میں کہہ دیتی ہوں، کہنا مت کسی سے۔ ارے کسی سے نہیں کہنا تو کیوں کہہ رہی ہے؟ لیکن اس سے کہہ رہی تو کہنا مت کسی سے، تو اس سے کہہ دے رہی ہوں دیکھنے میرا نام نہ ہے، اور ساری بات کہہ دی۔ جب تجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو اس کے اوپر کیسے یقین ہے کہ یہ نہیں کہے گی؟ تجھ سے تو برداشت ہو نہیں رہا، اور اس سے کہہ رہی ہے کہ تم کسی سے کہنا میں جو ایسا ایسا سنا ہے۔ کبھی گال پہ ہاتھ مار رہی ہے، توبہ توبہ کیسے کیسے دن آ گئے ہیں، کہ کر رہی ہیں لڑکیاں، اور یہ بھول جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی سزا کتنی خطرناک اور سخت ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے واہ یہ خوب باتیں کر رہی ہے، تو بچہ گود میں لگا ہوا اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گویا عطا فرمائی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فصیح زبان میں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ پہلا بچہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ماں کی گود میں جس نے کلام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس کو، یہ تو سن لیا آپ نے، لیکن یہ دیکھیے کہ بچہ اپنی ماں کی برات کا اظہار کر رہا ہے، اس کے دامن پر جو کیچڑ لگائی جا رہی ہے اس کو صاف کر رہا ہے، اس کو پاک دامن بتا رہا ہے، اس کی پاک دامنی اور عفت و عصمت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور یہیں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کوئی بھی بچہ اپنی والدہ کے لیے سنے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی تردید کرے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کر کے اپنی والدہ کے دامن کو پاک کر دیا، اور لوگ پھر اس کے بعد اتنے گرویدہ ہوئے کہ اسی بچے کو خدا کے ساتھ شریک کرنے لگے، خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اور آج ہمارے یہاں ہندوستان میں جو گلی گلی کوچے کوچے مزار ہیں، آستانے ہیں، درگاہیں ہیں، کرامتوں کی شہرتیں ہیں، ایک ذرا ذرا سی بات کے اوپر جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر
بچوں نے ایک بار ضد کی پیر صاحب سے کہ ابا ہم تو ہاتھی پر بیٹھیں گے، تو کہا بیٹا ابھی ہاتھی پر بیٹھنے کی عمر نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ جب بہت زیادہ ضد کی تو پیر صاحب بچوں کو لے جا کر ایک دیوار پر بٹھا دیتے ہیں اور دیوار سے کہتے ہیں کہ چل مائی منڈی کی، تو وہ چل رہی ہے جیسے ہاتھی چلتا ہے جھوم جھوم کے۔ یہ کرامت ہے پیر صاحب کی، جھوٹی عزت کر لیا یوں ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یوں ہی نہیں بنایا ان لوگوں نے۔ اسی طرح کی جیسی باتیں یہاں ہمارے یہاں حاجت روا، مشکل کشا، بیٹا بیٹی، روزی روٹی دینے والا مان رہے ہیں ہم ان لوگوں کو جو چلے گئے پتہ نہیں کس حال میں ہیں، یہ بھی پتہ نہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ تو انسان ہمیشہ سے اندھ وشواسی رہا ہے، یا تو اتنا بڑھائے گا کہ اس کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دے گا، نہیں تو اتنا گرائے گا کہ اس کو انسان ماننے کے لائق بھی نہیں رکھے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وہ وقت تھا کہ ان کی ماں پر الزام لگایا جا رہا تھا، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی، انہیں حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ایک وہ وقت ہے کہ آج ان کو ثالث و ثلاثہ، خدا کا بیٹا اور اقنوم ثالث کہہ کر ان کو خدائی میں شریک ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ پہلا بچہ ہے۔ ایک دوسرے بچے کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد، ایک زمانے میں بہت بڑا تاجر تھا۔ کوئی واقعہ اس کی زندگی میں ایسا ہوا، بعض شارحین حدیث نے بہت ساری چیزیں لکھی، ان تمام کو چھوڑ دیتے۔ ایک واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بستی سے باہر نکل کر ایک کٹھیا بنائی اس نے، اور اس میں دنوں رات اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس کی ماں اس کی مامتا میں، پیار میں، لاڈ میں، محبت میں ایک بار اس کے پاس گئی تو اس نے اپنی جو کٹھیا بنائی تھی، سوما جو بنایا تھا، تو وہ 2 منزلہ تھا، اوپر وہ رہتا تھا اور دنوں رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو ماں گئی اور جا کے اس نے آواز دی، اس کا نام جریج تھا، یا جریج کلمنی، جریج بات کرو، میں تمہاری ماں بول رہی ہوں۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں سوچ رہے ہیں اللہ، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے، کیا کروں؟ نماز توڑ دوں، ماں سے بات کروں؟ نہیں، ماں سے بات نہیں، نماز جاری رکھتا ہوں۔ ماں نے 3 بار کہا جریج جریج، اور اس نے نہیں کچھ کہا۔ تو ماں کو، وہ تو بیچاری بستی سے چل کر آئی تھی، یہاں بوڑھی ہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی تفصیل میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آواز دے رہی تھی تو یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، بوڑھا آدمی ہوتا ہے، یہ حکایت کر کے بتلایا، لیکن اس نے آواز نہیں دی تو بد دعا کی، اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ اور چلی آئی، اور پھر ایک لمبا واقعہ، اسی بستی میں ایک بہت حسین خوبصورت عورت، لوگ فتنے میں مبتلا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، وہ اس کا کہنا تھا کہ میں جس کو چاہوں اس کو ڈگا سکتی ہوں، ایک بار تو فرشتہ بھی بہک جائے گا میرے حسن و جمال اور میرے نخروں کو دیکھ کر۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی کرو لیکن جریج کو تم نہیں بہکا سکتی۔ جریج کیا چیز ہے؟ جریج جیسوں کو بھی بہکا دوں گی۔ لگ گئی شرط،
گئی وہاں حضرت جریج کے پاس، بہت اس نے ناز نخرے یہ وہ سب کچھ کیے، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو اس نے کہا یہ آدمی تو میری توہین کر رہا ہے، میرے حسن کے چرچے دور دور تک ہیں اور یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، تو اس کو میں سبق سکھاتی ہوں۔ تو وہی ان کے سوما کے نیچے ایک چرواہا اپنی بکریاں رات کو لا کے ٹکاتا تھا اور وہیں سو جاتا تھا، غریب آدمی بیچارہ۔ تو اس نے اس چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، پھر اس سے جب بچہ ہوا تو اس کی تو شادی ہوئی نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا ارے تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی، بچہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ اسی کا ہے۔ کہا کس کا؟ وہی تمہارے ولی اللہ کا۔ کہا کون ولی اللہ؟ کہا وہ جو تم کہتے ہو کہ اب نہیں بیٹھ سکتا۔ اور لوگوں نے کہا سچی بات؟ کہا کہ اور کیا؟ لوگوں کو بہت غصہ آیا، بستی سے پھاوڑے کسیاں کدالیں لے کر چل دیے اور جا کر اس کے سوما کو عبادت خانے کو گرانے لگے۔ یہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں اوپر، جب کھٹا کھٹ ہو رہی ہے اور وہ ہلنے لگا تو انہوں نے نیچے جھانکا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کو گرا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مکاری کر رہے ہوئے، یہاں لوگوں کو ظاہر کر رہے ہو کہ بڑی عبادت کرتے ہو، عابد ہو، زاہد ہو، ولی اللہ ہو، اور حرکتیں تمہاری یہ ہیں۔ خوب ان کو برا بھلا۔ تو بیچارے نیچے آئے، اتنا ہی نہیں لوگوں نے جا کر بادشاہ وقت کے یہاں شکایت کر دی۔ یہ جعلی ولی ہے۔ تو وہاں سے بادشاہ نے پولیس بھیج دی کہ جاؤ لاؤ پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے جب لے جانے لگے تو ان کا گزر انہی فاحشہ عورتوں کے محلے سے ہوا۔ تو سارا شہر، ایک ولی پکڑا گیا ہے اتنے بڑے جرم میں، سب نکل کر دیکھ رہا ہے تعجب سے، تو وہ لوگ بھی سب نکل کر دیکھ رہی ہیں۔ تو ان کی نظر جب ان پہ پڑی تو یہ ہنسے، ان کو ہنسی آ گئی، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے، وہ پولیس والے لے جا رہے ہیں۔ تو پولیس والوں نے لے جا کر بادشاہ سے بتایا کہ حضور جب ہم اس کو لے کر آ رہے تھے، اب کائی کی تعظیم کہ اس کو لے کر آ رہے تھے، تو یہ جب ان کے محلے سے گزرا فاحشہ عورتوں کے تو ہنس رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو الزام لگایا گیا ہے اس پر بالکل صحیح ہے۔ پولیس والے جیسے رپورٹیں آج کل لکھتے ہیں نا، اس زمانے کے بھی دیکھو۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب میں وہاں سے گزرا تھا تو مجھے ہنسی آئی تھی۔ کہا کیوں ہنسے تم؟ کہا کہ یہ بات آپ لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، سمجھاؤ ہمیں، بتاؤ۔ تب پھر ذکر کیا کہ میری ماں آئی تھی، میں نماز پڑھ رہا تھا، 3 بار انہوں نے آواز دی، چونکہ میں نماز میں تھا میں نے نیت نہیں توڑی، اور وہ چلی گئی اور مجھے یہ بددعا دے کر گئی۔ اس لیے جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے ماں کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا اللہ لا تمتھو حتی تریہ وجوہ المومسات، جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے تب تک اللہ اس کو موت مت دینا۔ کس نے کہا تھا؟ ماں نے۔ کس کے لیے؟ ایک ولی کے لیے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل ہم لوگ ماں باپ کے تعلق سے جو کچھ بھی نئی ہواؤں کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ماں باپ کا احترام ہمارے سماج سے، ہمارے دلوں سے کم ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور ذرا دیکھیں یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے زمانے کا ولی ہے۔ ولی ہے لیکن ماں کی بددعا میں گرفتار ہو گیا ہے، اور ماں اگر چاہتی
کچھ اور دعا کر دیتی کہ اس کو فتنے میں ڈال دے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتا. شارحین حدیث نے یہ بات لکھی. لیکن صرف یہ بد دعا کی تھی کہ جب تک فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے اس کو موت نہ آئے. تو ماں کی بد دعا اتنی خطرناک ہے کہ ولی بھی نہیں بچتا. باپ کی اور ماں کی بد دعا سے بھائیوں، عزیزوں اور نوجوانوں ہمیشہ بچ کر رہنا. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ باپ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیٹا دکان بند کر دی؟ ہاں کر دی. اچھی طرح دیکھ لی تھی؟ ہاں دیکھ لی تھی. وہ فلاں آدمی کا قرض دینا تھا، دے دیا؟ ہاں دے دیا. اور اس سے اتنے پیسے لینے تھے، لے لیے. ارے تمہیں کیا کرنا ہے، خامخواہ لے لیے، دے دیے، سب کچھ کر دیا. دماغ خراب کر رکھا ہے خامخواہ. ارے ہم چلا رہے ہیں دکان، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کس کو دینا ہے کس کو لینا ہے. تم آرام کرو، اللہ اللہ کرو، ان باتوں میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہوتا ہے نا ایسا. باپ کو اس طرح سے ہم پیش آتے ہیں اور ہمارا چہرہ غصے سے تمتما جاتا ہے، ہمارے الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، اور باپ کی یہ باتیں ہمیں بہت ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیر لگ رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ صرف تمہاری محبت میں، تمہارے پیار میں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ابھی تک نادان ہے، بھولا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نقصان اٹھا لے، کوئی تکلیف ہو جائے اس کو، کوئی پریشانی اس کو گھیر لے، کہیں مارکیٹ میں پیسہ پھنس نہ جائے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے. ورنہ اس نے تو سب کچھ تمہیں دے دیا. دکان سجائی، کامیاب کی، اور تم کو چلتی ہوئی دکان میں بٹھا دیا، سب کچھ تو تمہارے لیے دے دیا. آج اگر تم یہی کہتے رہو ہاں ابا کر دیا، آپ فکر مت کریں، تو اس میں کہنے میں کوئی پریشانی ہے؟ کوئی جا رہا ہے، کچھ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں ماں سے بھی اور باپ سے بھی، جبکہ وہ اس طرح کی باتیں صرف ہماری محبت میں، ہمارے لاڈ میں، ہمارے پیار میں کرتے ہیں. جو کبیرہ گناہ اسلام نے بنائے ہیں، بتائے ہیں کہ بغیر توبہ کے اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا. کچھ گناہ صغیرہ ہے نا، وضو کرتے ہیں ہم، ہاتھ سے کیے ہیں تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. آنکھ سے ہوئے ہیں کچھ گناہ، پیر سے ہوئے ہیں کچھ، زبان سے ہوئے ہیں، تو ہم وضو کرتے ہیں تو یہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ. لیکن کبیرہ گناہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا ہے. کبیرہ گناہوں میں حقوق الامہات، والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے. اور آج کل ہمارے سماج میں نئے نئے سیریل دیکھ کر اور نئی نئی فلمیں دیکھ کر، نئے نئے ڈرامے دیکھ کر ہندو معاشرت، ہندو سماج، ہندو تہذیب اور ہندو سنسکرتی ساری ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، دماغوں میں آ رہی ہے، دل میں بس رہی ہے. اور اسلامی تہذیب، اسلامی انداز، ماں باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، بیٹے کا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور کیسے ہم ان کو مخاطب کریں گے، کیسے ان کی خدمت کریں گے، اور کیسے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائیں گے، یہ چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی مجلسیں زیادہ سے زیادہ قائم کی جائیں تاکہ ان بچوں کو جو ہماری گودوں میں پرورش پا رہے ہیں، یہ بچے گمراہ ہونے سے بچیں. گمراہی یہی نہیں ہے کہ قبریں پوجے گا آدمی، غیر اللہ سے مدد مانگے گا، یہ بھی فکری گمراہی ہے.
کہ اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب قبول کرے گا، دوسروں کے افکار و نظریات و خیالات کو قبول کرے گا۔ ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعے میں ذکر کیا ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے اور ایک بارش ہونے لگی تو ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے، بارش سے بچنے کے لیے، بارش ختم ہو جائے گی تو چلیں گے، اور اوپر سے ایک چٹان آئی اور اس نے غار کا منہ بند کر لیا۔ تو ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا، تینوں نے طے کیا کہ کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، آواز دو گے کوئی سنے گا نہیں، اور یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔ اس وقت صرف اللہ رب العزت ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو جو کام تم نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کام کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، یہ لوگ سب وسیلے کے خلاف ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے۔ ہم وسیلے کے خلاف نہیں ہیں، وسیلہ جائز ہے جو رسول نے بتایا ہے، اور ناجائز ہے جو رسول کے بتائے ہوئے کے خلاف ہے۔ اپنے من سے گڑھنے والے جو وسیلے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اس کے خلاف نہیں جو رسول نے بتایا۔ تو ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے جو نیکی ذکر کی کہ اللہ میں بکریاں چراتا تھا، واپس آتا تھا تو میرا گزارا بکریوں کے دودھ پر ہی تھا۔ ایک دن دور جانا ہوا، واپس آیا، والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا اور اپنے والد کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا ہو گیا کہ یہ جاگیں گے تو میں دودھ پلاؤں گا، اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے روتے رہے، وہ بھی بھوکے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کہ پہلے عادت یہ تھی کہ میں اپنے والدین کو پہلے پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا، اور اس رات والدین سو گئے تھے۔ صبح کے وقت ان کی نیند کھلی تو میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، اور میرے بچے ایسے ہی رو رو کے سو گئے تھے، پھر اپنے بچوں کو جگا کر میں نے دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ کام، یہ نیکی میں نے خالص تیری رضا کے لیے کی ہے تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ہٹا دیا، اور اس طرح سے تینوں آدمیوں نے اپنے اپنے عمل رکھے اور وہ وہاں سے نکل سکے والدین کے ساتھ، صرف اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے کہ اس نے والدین کی خدمت کرنے، ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے والدین کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ بہرحال ذکر کیا ہو رہا تھا کہ ماں کی بد دعا سے ایک ولی اس نتیجے کو پہنچا کہ بادشاہ کے دربار میں ہتکڑی لگی ہوئی ہے اور بڑی مجرموں کی شکل میں وہاں پر پیش ہو رہا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے والدہ کی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا پیغام آج ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ والدین کی جیسے دعا کام کرتی ہے ویسے ہی بد دعا بھی کام کرتی ہے۔ اور ایک اور بات، ہمیشہ جو لوگ بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ان کے بچے ان کے زیر تربیت ہیں، کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ جس رب سے تم ان کے لیے تباہی کی، وہ مر جائیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، ان کا کاروبار تباہ ہو جائے، آپ بد دعا کر رہے ہو نا، کس سے؟ رب سے۔ وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم دعا کرو، اے اللہ اس بچے کو ہدایت عطا کر دے، یہ مجھے بھی سمجھے تجھے بھی سمجھے اور نافرمانی سے بچے۔ جیسے وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے ویسے ہی وہ اس کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ تو ہم ہدایت کی دعا کیوں نہ مانگے؟
تو والدین کو کبھی بھی، بعض جاہل عورتیں ہوتی ہیں، ذرا سا بچے نے کچھ کیا ہے، تو مر جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اور تجھے یہ ہو جائے، تجھے موت لے جائے، اور تو کسی موٹر سائیکل کے نیچے آ کے مر جائے، نہیں جانتی کہ بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تمہاری زبان سے نکلی بات اور وقت قبولیت کا ہے، اور اللہ رب العزت نے قبول کر لی، ماں نے بیٹے کے لیے کہی ہے، اور اس کے ساتھ وہی حادثہ ہو گیا، پھر منہ پیٹ رہی ہے، سینہ پیٹ رہی ہے، ہائے پکار کر رہی ہے، ارے تمہیں نے تو کہا تھا کہ اس کی ایسی خطرناک اور دردناک موت ہو جائے، اب کائے کو چیخ رہی ہو، اب کائے کو پیٹ رہی ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے، جہاں یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کی بد دعا سے بچو، یہ بھی بتایا ہے ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، ان کو دعائیں دو۔ تو یہ بچہ، یہ جریج ولی ہے، اور ماں کی بد دعا لگ گئی۔ تو جب بادشاہ کو ساری بات بتائی تو کہا کہ پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ تمہارا بچہ ہے۔ کہا کہ بلاؤ عورت کو۔ عورت کو بلایا گیا، تو تفصیلات میں جائے بغیر بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کے بچے کے پیٹ میں انگلی لگائی جریج نے، اور کہا یا بابوس من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ تو بچہ تھا، ماں کی گود میں لگا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے جو فلاں فلاں نام ہے اور جگہ رہتا ہے، جو اس کی 100 ماہ کے اس کے عبادت خانے کے نیچے آ کے بکریاں رکاتا ہے۔ اور یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور یہ گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں، انہوں نے خالی اس کے پیٹ میں انگلی لگائی ہے، اب تو ان کے پیروں پہ گرنے لگے، معافیا مانگنے لگے، اور کہنے لگے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کا 100 ماہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ دنیا والوں کی، جب ناراض ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ آج تک اتنی عمر ہو گئی، 40-50 سال، آج تک اس کے بارے میں کوئی بری بات ہم نے نہیں سنی، آج تک یہ نیک کردار تھا، نیک آدمی تھا، ہم اس کو ولی مانتے تھے، نیک دیندار سمجھتے تھے۔ اتنے لمبے عرصے کی نیکیوں کو فراموش کر کے ایک فاحشہ کے کہنے سے، اس کی کردار کشی کرنے پر، اس کا عبادت خانے کو توڑنے پر، اس کی شکایت بادشاہ سے کر کے ہتھکڑیاں لگوانے پر، اس کو ذلیل اور بے عزت کرنے پر، اس کو گالی دینے پر اتر آئے۔ دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ہے دنیا والوں۔ اور ذرا سا چمتکار ہوا، ذرا سی کرامت ایک ولی کی ظاہر ہوئی کہ انگلی لگائی پیٹ پہ، اور بچے نے کہہ دیا کہ میرا باپ تو فلاں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ دیر نہیں لگتی ہے آسمان پہ بٹھانے اور آسمان سے زمین پر لا کر ذلیل کرنے میں۔ عالم کی عزت کو اتنا ہلکا، نیکی اور دینداری کو اتنی گھٹیا چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ آج ہی کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسی ہوتا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک اتنا بڑا عبادت گزار ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک فاحشہ کے کہنے سے اس کے ساتھ اتنا بے عزتی والا معاملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے جب اس کی عزت رکھنا چاہی تو پھر اس کے اسی 100 ماہ کو معافیا مانگ مانگ کے سونے کا بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، جیسا میرا مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔ یہ دوسرا بچہ ہے۔ تیسرا بچہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مالدار، شان و شوکت کے ساتھ، بہت ساری سواریوں کے ساتھ، آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو تو یوں کہ بینڈ باجے کے ساتھ
نکل رہا ہے، اپنی شوبھا یاترا نکال رہا ہے، تو ایک ماں دیکھ رہی ہے، تو دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو ایسا ہی بنانا۔ تو وہ بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کی چھاتی سے لگ کر، تو کہتا ہے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوتا، ارے یہ دودھ پیتا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ منظر بدلتا ہے، لوگ ایک عورت کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور اسے بے عزت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ماں دیکھتی ہے، اس کی ممتا انگڑائی لیتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، منہ ہٹاتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ حیران ہے، میں نے اتنی اچھی دعا کی کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کو ایسا بڑی شان و شوکت والا بنانا، تو اس نے انکار کیا، اور اب ایک ایسی عورت جس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، وہ گزر رہی ہے، اور میں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراکب جبار من الجبابرہ وہذہ الامۃ یقولون سرقت زنیت ولم تفعل۔ وہ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکل رہا تھا، وہ ایک جابر ظالم، بہت بڑا اس زمانے کا ظالم شخص تھا، جو اپنے جس سے آج کل ہو رہا ہے، جو جتنا بھی بڑا ظالم ہے، بے درد ہے، ایسی کر حرکتیں کر رہے ہیں اور بڑی شوبھا یاترائیں نکل رہی ہیں۔ اور وہ عورت بیچاری جس کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، وہ بیچاری ایک لونڈی تھی، اس پر الزام تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، حالانکہ نہ اس نے چوری کی تھی نہ اس نے زنا کی تھی۔ یہ 3 بچوں کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اکرم کی یہ حدیث ہم نے سنی، بہت سی اس میں ہدایتیں ہیں۔ بھائیو، ہم بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں ایسا ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہم تمنا کر رہے ہیں وہ ہو تو ہمارے حق میں بہتر بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بہت ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نامناسب ہو۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ 3 منزل کا مکان بنوا دے، زمانہ ہو گیا، دعا کرتے کرتے نماز کے بعد، روزے کے بعد، جو بھی اوقات بتائے گئے ہیں، لیکن ہمارا مکان نہیں بن رہا ہے، وہی پرانا ہے۔ ہم نا امید ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور کبھی کبھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بیکار ہے دعا ہوا مانگنا، کیا ہوتا ہے دعا سے؟ اتنا زمانہ ہو گیا ہم تو مانگ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے بعد مانگنا، جمعے میں خطیب جب بیٹھے تو تب مانگنا، صدقہ خیرات کرو تب مانگنا، یہ سب اوقات ہیں اجابت کے۔ ہم تو تمام اوقات میں مانگ کے دیکھ لیا، ہماری تو دعا قبول ہوئی نہیں، ابھی بیکار ہے، ہم تو مانگے نہیں۔ غالب نے کہا نا کہ مانگا کریں گے، اب تو دعا، اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے؟ اب تک دعا مانگ رہے تھے اللہ وصال یار ہو جائے، ہمارے محبوب سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہوا نہیں، زمانہ گزر گیا۔ اب الٹی دعا مانگ کے دیکھیں گے، کیونکہ جو مانگتے ہیں اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ تو اب ہجر یار کی دعا مانگیں گے، جدائی ہو جائے ہماری اور محبوب کی، تو شاید وصال ہو جائے۔ یہ سب حماقتیں ہیں، بے وقوفیاں ہیں۔ دعا سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں اور وہ رزلٹ نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے، تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ دعا بیکار جا رہی ہے، اللہ سنتا نہیں ہماری۔
تمہیں نہیں معلوم ہے کہ 3 منزل مکان کی دعا مانگ رہا ہو؟ 3 منزل مکان اللہ رب العزت نے اگر بنوا دیا تو تمہارا بیٹا تیسری منزل سے نیچے گر جائے گا. یہ پسند آئے گا تمہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ پسند نہیں آئے گا، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتا تمہارا بیٹا تیسری منزل سے گر جائے، اس لیے تمہاری یہ دعا قبول نہیں کرتا. اس کے بدلے میں کوئی اور چیز تمہیں دے دیتا ہے. کوئی اور بلا و مصیبت آ رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو ٹال دیتا ہے. بلا اور مصیبت بھی نہیں آ رہی ہے تو اس کو ذخیرہ بنا کر رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے لیے. جب وہاں تمہیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ دعا تمہارے کام آئے گی. اس کے کام وہی بہتر جانتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم دعا مانگیں، ادعونی استجب لکم، تو ہم دعا مانگتے رہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہ کریں، مانگتے رہیں. کبھی بھی دعا مانگنے سے ہم نہ امید ہوں اور نہ ملول خاطر ہوں. دعا مانگتے رہیں، یہی ہمیں حکم ہے. دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زیادہ مال نہیں دیا تو ہمارا ایمان محفوظ رہا، اور اگر زیادہ مال دے دیتا تو نماز چھوٹتی پہلے، پھر یار احباب چھوٹتے، رشتہ دار چھوٹتے، پھر وہاں جاتے ہم جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں ہمیں جانے کی اجازت دین نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا، رسول نہیں دیتے. وہ کام کرتے، وہ کھاتے، وہ پیتے جو ہمیں نہیں کھانا چاہیے، جو ہمیں نہیں پینا چاہیے. ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے کردار آپ کو نظر آئیں گے. تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی مت کرو، اور دعا مانگنے میں کبھی بھی یہ مت کرو کہ کیا فائدہ ہے دعا سے، یہ تو ایسا ہوتا نہیں. دعا مانگو کہ اللہ رب العزت بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے دعا کی وجہ سے. دعا اور صدقہ یہی 2 چیزیں ہیں جو ہمیں برے انجام سے، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے. رسول اکرم نے فرمایا صدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ہم صدقہ نہیں کرتے تو اس سے بچ جاتا ہے پیسہ نہیں بچتا. کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو اس سے کئی گنا جا کر وہاں خرچ ہو جاتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آنکھوں دیکھے. بریلی میں جب ہم تھے وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کا نام حضرات تھا، بڑے نیک دیندار، ادھر سے آئے تھے مزار پرستی سے ادھر. تو کوئی بھی آدمی آ جاتا ضرورت مند، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، بھائیوں اس کا چندہ کراتے، یہ کرتے وہ کرتے. تو ایک پھل والا اس سے کہا کہ بھئی تھوڑا چندہ دو، یہ بیچارے بہت پریشان ہیں، جب دیکھا آ جاتے ہیں چندہ دو، یہ کر دو، ان کو وہ بیچارے چلے گئے. ابھی 10 منٹ نہیں گزرے کہ ایک طرف سے پولیس کی ایک جیپ آئی، تو سارے تو اس کے پھل انہوں نے پھینک دیے اور اس کو پکڑ کے جیپ میں بٹھا کر لے گئے. جرمانہ بھی اور ڈنڈے بھی، ڈنڈے مفت میں ثواب میں ملے اس کو. تو آ کے ان کے پاس رات کو رویا، گڑ گڑایا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی. اس کے دماغ میں آئی یہ بات کہ ابھی 10 منٹ پہلے ایسا میں نے کیا تو شاید اللہ رب العزت نے بہت جلدی پکڑ لیا مجھے. تو بھائیو عزیزو، صدقہ دیتے رہو اور صدقے سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے رہو، ورنہ ایک ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے، ایک انگوٹھا اس میں کوئی زخم ہو گیا، جاؤ گے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں روپیہ خالی اس کے یہ ٹیسٹ کراؤ اور وہ ٹیسٹ کراؤ اس میں چلا جائے گا. ہم کیوں ڈاکٹروں کو پیسہ دیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کریں، صدقہ دیتے رہیں، مصیبتوں سے بچتے رہیں، نہ ہمارے کو کوئی بیماری ہو، نہ تکلیف ہو،
پیسہ بھی جا رہا ہے اور تکلیف مفت میں مل رہی ہے۔ مدارس اسلامیہ اور مساجد یہ ہماری دو بڑی جگہ ہیں جس سے ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے اور ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ حکومت وقت اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا کے دھمکا کر اور بہت کچھ کر کے مدارس سے بے دخل کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے اور مساجد سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، دونوں چیزیں، یا یوں کہو کہ ہماری کامیابی آنکھیں بند ہونے کے بعد ان دو کی بقا اور تحفظ پر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ایک ڈبہ لگایا ہم نے اور ہر ایک شخص 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے روزانہ ہر آدمی اپنی طرف سے اس میں ڈالے، اپنے آپ کو بلاؤں مصیبتوں سے بیماریوں سے بچانے کے لیے۔ اور جب کہیں ضرورت پیش آئے، کسی ضرورت مند کی، مسجد کی، مدرسے کی، کچھ کیے، اس میں نکالا اور دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے، اور جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کبھی پچھتاتا نہیں ہو، نہ کبھی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العزت اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہماری زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال دے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد دے تو اللہ رب العزت ان کو اللہ اور رسول کے بعد ماں باپ کا پابند اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔